اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ کسی شخص کی، کسی کمپنی کی، کسی انڈیویجول کی جو نگلیکٹ ہے یا ڈیفالٹ کی وجہ سے جو اس ایکسیڈنٹ کا ذمہ دار ہے، ایسی صورت میں اس شخص کی جو ورثہ ہیں، جو شخص اس ایکسیڈنٹ کا ذمہ دار ہے، اس پر کیس کیا جا سکتا ہے فار کمپنسیشن اینڈ فار ریکوری آف ڈیمیجز۔ 1 کروڑ 25 لاکھ روپے کے ڈیمیجز گرانٹ کیے with 21% اینول پروفٹ۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ لا جس کا بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ دی فیٹل ایکسیڈنٹ ایکٹ 1885۔ یہ فیٹل ایکسیڈنٹ ایکٹ 1885 جو ہے یہ بیسیکلی کمپنسیٹری لا ہے، جو یہ بات کرتا ہے کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ کسی شخص کی، کسی کمپنی کی، کسی انڈیویجول کی جو نگلیکٹ ہے یا ڈیفالٹ کی وجہ سے، نگلیکٹ کی وجہ سے وہ ایکسیڈنٹ کاز ہو، اس ایکسیڈنٹ کی وجہ کسی کا نگلیکٹ، کسی کا ڈیفالٹ ہو، اور ایسی صورت میں کہ جو شخص جس کی ڈیتھ ہوئی ہے اگر وہ بچ جاتا یا صرف زخمی ہوتا تو اس کا ایک کاز آف ایکشن اگری ہوتا اس شخص کے خلاف جو اس ایکسیڈنٹ کا ذمہ دار ہے۔ ایسی صورت میں اس شخص کی جو ورثہ ہیں، جس میں اس کے بیوی بچے شامل ہیں، اس کے والدین شامل ہیں، ان کی طرف سے جو شخص اس ایکسیڈنٹ کا ذمہ دار ہے اس پر کیس کیا جا سکتا ہے فار کمپنسیشن اینڈ فار ریکوری آف ڈیمیجز۔ اس میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جہاں کہیں ایک سوٹ انسٹیٹیوٹ کر دیا گیا ہو فار ریکوری آف ڈیمیجز تو آپ کوئی دوسرا کیس نہیں کر سکتے اسی کلیم سے ریلیٹڈ۔ تھرڈلی یہ ہے کہ اس میں جو پلنٹف ہوگا، جو مدعی ہوگا، اس کو ذمہ یہ لازم ہے اس پہ کہ وہ فل پرٹیکولرز جو ہے ان اشخاص کے جن کے بہاف پہ وہ یہ کیس فائل کر رہا ہے اور جو نیچر آف کلیم ہے اس سے متعلق وہ کمپلیٹلی اپنی پلینٹ میں مینشن کرے۔ یعنی اس کے جو پرٹیکولرز ہے، پرٹیکولرز کا مطلب اس میں یہ لیا جا سکتا ہے کہ پلینٹ میں جو مرنے والا شخص تھا اس کا جو ووکیشن تھی، اس کا جو پیشہ تھا اس کے بارے میں بات کی جائے، اس کی ایج کے پرٹیکولرز بتائے جائیں، اس کی جو منتھلی انکم تھی اور جو انکم کے پراسپیکٹس تھے ان کے حوالے سے بات کی جائے کہ وہ کتنا کما رہا تھا اور اس کی فیوچر پوٹینشیل کیا تھی، ایج کے حوالے سے، سرکمسٹانسز کے حوالے سے، تاکہ کورٹس کو ڈیمیجز گرانٹ کرنے میں آسانی ہو۔ اسی ضمن میں کچھ کیس لاز کا جائزہ لینا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ یہ کانسیپٹ آپ کے ذہن میں مزید کلیئر ہو۔ اس ضمن میں میں جو سب سے پہلے جس کیس کا ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے محمد راضی ورسز کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن، اور یہ ججمنٹ ہے PLD 2017 سندھ پیج 634۔ اس کے فیکٹس یہ تھے کہ پلینٹف جو ہے وہ ایک سکلڈ ایمبرائڈری ڈیزائنر تھا جس کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا ریش اینڈ نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کی وجہ سے جو ڈیفینڈنٹ کر رہا تھا۔ ایسٹیمیٹڈ ایج جو ہے وہ مرنے والے شخص کی 70 ایئرز جو ہے وہ آنریبل کورٹ نے کیلکولیٹ کی۔ 1 کروڑ 25 لاکھ روپے کے ڈیمیجز گرانٹ کیے with 21% اینول پروفٹ۔ تو یہ جو ہے ایک کیس تھا جس میں ریش نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کی وجہ سے ایک شخص کی ڈیتھ ہوئی اور اس کو ڈیمیجز گرانٹ کیے گئے بائی دی آنریبل کورٹ۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اس میں یہ بات بھی کی گئی کہ آنس پروبنڈی، کہ یہ آنس کس شخص پہ ہے کہ وہ پروو کرے کہ یہ ریش اینڈ نیگلیجنٹ ایکٹ تھا۔ تو جب پلینٹف نے ایک کیس فائل کر دیا تو یہ انیشیل برڈن اس پلینٹف پہ ہے، اس مدعی پہ ہے جو اپنا کلیم لے کے کسی کورٹ میں جاتا ہے، اور جب جس لمحے کو ڈیفینڈنٹ یہ کہتا ہے کہ ایکسیڈنٹ جو ہے، جو ڈیتھ ہے، اگر وہ یہ کہے کہ یہ نیچرل ڈیتھ تھی، ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، تو بھی اس کو پروو کرنا ہے، اور اگر وہ یہ کہے کہ یہ اس میں اس ایکسیڈنٹ کے اکر ہونے میں جو مدعی ہے یا جو جس شخص کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ کنٹریبیوٹری نیگلیجنس کا شکار تھا یا اس نے بھی کنٹریبیوٹ کیا، تو یہ سارا جو اونس آف پروف ہے یہ اس شخص پہ ہے جو یہ پلی لے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ 1993 SCMR پیج 848 ایک بہت خوبصورت ججمنٹ اس ضمن میں جو یہ کہتی ہے کہ if defendant in the suit for damages took the plea that accident has been occurred on account of negligence of deceased himself, he has to prove that deceased died on account of his own negligence۔ اس میں فردر یہ کہا گیا کہ ایک شخص یا وہ پرسن جو ہے who's plying a vehicle on the road must exercise all the
requisite care to avoid any unfortunate incident. 2005 SCMR पेज 1392, इसमें ये कहा गया कि जो हैवी ड्राइवर्स हैं, जो रोड्स के ऊपर हैवी व्हीकल जो हैं वो चला रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर का मुजाहरा करना चाहिए सड़क पे गाड़ी चलाते हुए, ताकि जो ट्रैफिक है वो डिस्टर्ब ना हो और किसी किस्म की अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है उसके चांसेस क्रिएट ना हो। और 2013 SCMR पेज 787 में वाइकेरियस लायबिलिटी की बात की गई कि जो रिलेशनशिप जो है, जो वाइकेरियस लायबिलिटी को जन्म देता है, इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे एक शख्स अगर कोई गाड़ी ड्राइव कर रहा है और वो गाड़ी किसी कंपनी से बिलोंग करती है और उसका ड्राइवर है और उससे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये दोनों कंपनी और वो शख्स जॉइंटली और स्वेयरली लायबल हैं वो डैमेजेस पे करने के। इसी तरह 2011 SCMR पेज 1836 जो है, इसमें ये कहा गया कि जहाँ एक शख्स जो है अपनी टीन एज गुजार चुका और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो चुका और उसने कोई एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन कर ली या कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो ये लेजिटिमेटली एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो शख्स जो है अपनी जो लास्ट लिमिट ऑफ एज है, जिसको जो स्टैंडर्ड एज 65-70 जो है, उस तक वो शख्स जिएगा। एक प्रिजम्पशन है कि ये कोर्ट ऑफ लॉ ये प्रिज्यूम करते हैं कि जो शख्स अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो गया, जिसने कमाना शुरू कर दिया, उसकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए वो 65 या 70 ईयर्स तक जिंदा रहता, और इस केस में भी डैमेजेस ग्रांट किए गए। इसके अलावा जो केस है 2019 MLD पेज 606, डॉक्टर नहीद फातिमा वर्सेस पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, इसमें जो प्रीडिसेसर थे प्लेंटिफ के, उनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली एक एयर क्रैश में, और ये क्लेम किया गया कि जो रिक्विजिट केयर थी उसमें उसको ऑब्जर्व नहीं किया गया और इस केस में डैमेजेस ग्रांट किए गए। इसी तरह 2020 MLD पेज 257, केस का टाइटल है मजहर अली वर्सेस मेसर्स पार्क एवेन्यू। वर्क प्लेस एक्सीडेंट की इस पे बात की गई कि एम्प्लॉयर्स की लायबिलिटी जो है, जहां कंपोजिट नेग्लिजेंस होगी कि अगर कोई इंसिडेंट जो है जो किसी शख्स की डेथ जो है उस पे उससे हो जाती है और डिफेंडेंट जो है वो ये डिस्प्यूट नहीं करता कि डेथ जो है ये एक एक्सीडेंटल डेथ थी, तो फिर डिफेंडेंट पे ये लायबिलिटी है कि डिफेंडेंट ने प्रूव करना है कि वो जो है उसमें डिफेंडेंट की या जिस शख्स के अगेंस्ट क्लेम किया गया है उसकी लायबिलिटी कैसे नहीं बनती। 2015 SCMR पेज 1406 का हवाला देते हुए जजमेंट में ये कहा गया है कि जहां कहीं दो अशखास रिस्पॉन्सिबल हैं इस एक्सीडेंट के, इस फैटल एक्सीडेंट के, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वेयरली और जॉइंटली जो है वो होगी टुवर्ड्स द क्लेमेंट। 2015 YLR पेज 2053, सैयद फरुख सईद आलम वर्सेस सिंध रोड ट्रांसपोर्टेशन कारपोरेशन। इसमें जो प्लेंटिफ थे वो स्वेयरली इंजर हो गए एक रोड साइड एक्सीडेंट में, और उसमें जो एम्प्लॉय थे, जो बस ड्राइवर थे, ही वाज द एम्प्लॉय ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग जो है ऑन रिकॉर्ड प्रूव हुई और गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया गया कि वो डैमेजेस पे करे इंजर्ड को। इसी तरह 2016 YLR पेज 1797, हिना गिलानी वर्सेस NLC, ये होल्ड किया गया है कि जहां कहीं किसी डिफेंडेंट ने ये प्ली ली हो कि एक्सीडेंट उस तरह नहीं हुआ जिस तरह बताया गया है, जिस तरह क्लेमेंट ने कहा है, तो फिर ये जिस तरह हुआ ये प्ली प्रूव करना भी डिफेंडेंट का काम है कि ये एक्सीडेंट उस तरह नहीं हुआ जिस तरह बताया गया है, ये उस तरह हुआ है जिस तरह वो बताना चाह रहे हैं या बताना चाह रहा है। इस पे फर्दर ये कहा गया है कि स्लो स्पीड इसके एक्सीडेंट के केसेस में कोई डिफेंस नहीं है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो शख्स ये गाड़ी चला रहा है उसने उसको कितना कंट्रोल किया। इसी तरह 2020 MLD पेज 1021, सैयद समी अहमद वर्सेस पाकिस्तान स्टील मिल्स कॉरपोरेशन। इस केस में जो लीगल हेयर से डिफेंडेंट के जो इस कॉरपोरेशन में काम करते हुए जिनकी डेथ हुई, उन्होंने क्लेम जो है वो फाइल किया अगेंस्ट दी कॉरपोरेशन, और ये कहा गया कि कॉरपोरेशन की नेग्लिजेंस की वजह से डेथ हुई डिसीज्ड की, मरने वाले शख्स की। और इसमें ये कहा गया कि चूंकि जो एक बॉयलर है उस बॉयलर वाले एरिया में जहां वो बॉयलर जो है उसको उसकी खिड़कियां खोली गई थी ताकि
ہیٹ جو ہے وہ ایمٹ ہو سکے، یہ اس انفارچونیٹلی اس زون میں گئے اور وہاں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس میں ہائی کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہائی کورٹ نے کہ چونکہ وہ بوائلر جو ہے دیٹ واز شٹ ڈاؤن، اسپیسیفک انسٹرکشنز دی گئی تھی سارے امپلائرس کو کہ کوئی اس ایریا میں نہیں جائے گا، اور اٹ واز ان دی نوٹس آف ایوری بڈی کہ بوائلر جو ہے دیٹ ہز بین شٹ ڈاؤن اینڈ اٹ واز باؤنڈ فار انسپیکشن۔ یہ کھڑکیاں بھی اس کی کھولی جا چکی تھی، ایئر ٹکٹ وارننگ بھی دی جا چکی تھی، لوگوں کو روکا بھی گیا تھا۔ اس صورت میں جو ڈیمیجز ہیں ان کے گرانٹ کرنے سے انکار کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جب یہ ساری انسٹرکشنز دی گئی تھی تو یہ ذمہ داری بنتی ہے ہر اس امپلائی کی کہ وہ ان انسٹرکشنز کو کمپلائی کرے۔ اسی طرح اسی نوعیت کا ایک بہت امپورٹنٹ کیس 2015 ایس سی ایم آر پیج 1406 این ایل سی ورسز عرفان خان اینڈ ادرز، اس میں کمپوزٹ نیگلیجنس جوائنٹ اینڈ سیورل لائبلٹی کی بات کی گئی۔ اس میں جو ڈیفینڈنٹ تھے، تین چار ڈیفینڈنٹس کو ارے کیا گیا ایز ڈیفینڈنٹس ان دس پرٹیکولر کیس، اور یہ ایک روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ جو ہے وہ ہوا جس میں جو مدعی ہے، جو کلیمنٹ ہے ان کی فیملی جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی، اینڈ the people were got killed in a roadside accident۔ اور اس میں یہ بات کی گئی کہ چونکہ روڈ کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی اور ایک سائڈ پہ کنسٹرکشن تھی، اور روڈ کے ٹریفک کے فلو کو ڈائیورٹ کیا گیا تھا دوسری سائڈ پہ، اور اس میں ہولڈ یہ کیا گیا بائی دی آنریبل کورٹ کہ چونکہ یہ لوکل گورنمنٹ اور باقی سارے جو اس میں ڈیفینڈنٹ تھے ان کی کمپوزٹ نیگلیجنس ہے۔ اس میں لوکل گورنمنٹ کو یہ میک شور کرنا تھا کہ سائن بورڈز لگائے جاتے، جو فلکر لائٹس ہیں وہ لگائی جاتی، بینرز لگائے جاتے، تاکہ لوگوں کو اس بات کا آئیڈیا ہوتا کہ ٹریفک فلو جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دیا گیا اور اس طرف ٹریفک کا فلو زیادہ ہوگا۔ چونکہ یہ ساری چیزیں نہیں کی گئیں تو سب کو جوائنٹلی اور سویئرلی ہولڈ کیا گیا لائبل فار پیئنگ ڈیمیجز ٹو دی اگریوڈ فیملی اینڈ bereaved فیملی۔ اس میں کمپوزٹ نیگلیجنس جو ہے اس کا کانسیپٹ بھی بتایا گیا کہ جہاں کہیں جو رانگ ہے that has been done or the injury has been caused by two or more than two people, they are all jointly and swearly responsible for making good the loss۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ پلینٹف کی ڈسکریشن ہے کہ وہ اپنا کلیم کسی ایک شخص سے کلیم کرے یا ان سب کو ایز اے پارٹی جو ہے اس پہ اس کیس میں اس کلیم میں جوائن کرے۔ اس میں فردر یہ کہا گیا کہ پلینٹف جو ہے اس پہ یہ رسپانسبلٹی نہیں پھینکی جا سکتی کہ وہ ہر شخص کے اگینسٹ اپنا سیپریٹ کلیم جو ہے وہ پروو بھی کرے۔ کنٹریبیوٹری نیگلیجنس کا کانسیپٹ بھی اس میں ایکسپلین کیا گیا کہ کنٹریبیوٹری نیگلیجنس جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کسی ایکسیڈنٹ کے ہونے میں کسی شخص کا جو اگریوڈ ہے یا جو انجرڈ ہے اس کا برابر کا ہاتھ ہو، تو ایسی صورت میں ایسی نیگلیجنس کو کنٹریبیوٹری نیگلیجنس کہا جائے گا۔ اسی طرح 2020 ایم ایل ڈی پیج 1393 رحیم علی پلاری ورسز گورنمنٹ آف سندھ جو ہے ایک اور کیس لا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا وائکیریس لائبلٹی کی بات کرتے ہوئے کہ جہاں کہیں ایکسیڈنٹ یا انسیڈنٹ جو ہے اس کو ڈینائی نہیں کیا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ ایسا کوئی ایکسیڈنٹ یا انسیڈنٹ ہوا ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ پروو کرنا ڈیفینڈنٹ کا کام ہوگا کہ جو شخص ہے جس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ نیگلیجنس کی وجہ سے یا رانگ فل ایکٹ جو ہے ڈیفینڈنٹ کا اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی، یہ آنسٹ ٹو پروو جو ہے یہ ڈیفینڈنٹ پہ ہوگا۔ 2015 ایم ایل ڈی پیج 1401 اسلامک ریپبلک آف پاکستان ورسز نمیر احمد۔ اس میں یہ کہا گیا کہ جو انیشیل برڈن ہے یہ پروو کرنے کا کہ کوئی فیٹل جو ایکسیڈنٹ ہے اٹ ہیز ٹیکن پلیس، کوئی فیٹل ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہ پلینٹف پہ ہے، بٹ ونس اٹ از ایڈمیٹڈ اور ونس اٹ از بلیوڈ کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اینڈ دیٹ از اے فیٹل ایکسیڈنٹ، تو پھر امیجیٹلی جو اونس ہے وہ شفٹ ہو جائے گا ڈیفینڈنٹ پہ۔ اس کو یہ پروو کرنا پڑے گا کہ یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ اس کی نیگلیجنس کی وجہ سے نہیں ہوا۔ اور اس میں فردر یہ کہا گیا کہ جو رسپانسبلٹی ہے ایک ہیوی ڈرائیور کی، وہ رسپانسبلٹی اس رسپانسبلٹی سے جو شخص سائیکل چلا رہا ہے یا موٹر سائیکل رائڈر ہے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی طرح 2014 ایم ایل ڈی 149 سکندر شاہ ورسز ڈاکٹر نرگس شمسی، اس میں جو پلینٹف ہے ان کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی اور ہی ہیلڈ responsible the administration of hospital as well as 2 doctors۔ ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کی وائکیریس لائبلٹی جو ہے وہ اسٹیبلش کی گئی۔ یہ کہا گیا کہ جو پوسٹ آپریشنل کیئر تھی ہاسپٹل نے وہ کیئر پرووائڈ نہیں کی جس کی وجہ سے خاتون کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس میں یہ آنریبل کورٹ نے یہ ہیلڈ کیا کہ جو ایڈمنسٹریشن آف ہاسپٹل ہے
اس میں اس کے اگینسٹ جو چارجز ڈگری کیے گئے ہیں اس میں پلینٹف اگر چاہے تو ان کو ایگزونریٹ کر سکتا ہے ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن کو، لیکن کورٹس یہ کام نہیں کر سکتی۔ کورٹس نے یہ دیکھنا ہے کہ کس کی کنٹریبیوٹری نیگلیجنس ہے اور کس کی کمپوزٹ نیگلیجنس ہے، اور جو کوانٹم آف ڈیمیجز ہے کون کون اس کے لیے لائبل ہوگا۔ تھینک یو۔